لیکن جو شخص بے باک ہو کر گناہ کرے، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی، وہ خداوند کی اہانت کرتا ہے، وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے خداوند کے کلام کی حقارت کی اور اس کے حکم کو توڑ ڈالا۔ وہ شخص بالکل کاٹ ڈالا جائے گا، اس کا گناہ اسی کے ساتھ لگے گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر اس کی برکت ہو۔ مہربان زندہ خدا، ہم آج صبح تیرے پاک روح کی برکت، قدرت اور قوت کو مانگتے ہیں۔ خدا پاک روح، میں منت کیا چاہتا ہوں کہ تو سننے والے کانوں اور دلوں کو چھو کر مسا کر، مجھے حکمت دانائی اور فہم عطا کرنا، اور آج کے کلام کی خدمت ہم سب کے لیے باعث برکت بنے۔ یسوع مسیح کے نام سے دعا چاہتے اور مانگتے ہیں، آمین۔ واٹس ایپ پر ایک چھوٹا سا کلپ مجھے ملا، جو کسی نے بڑے دکھ کے ساتھ شاید یہ بھیجا، اور وہ لکھتا ہے چور دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا عام چور۔ عام چور کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کا مال، آپ کا بٹوا، آپ کی گھڑی، آپ کا موبائل وغیرہ چھین لیتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، سزا اٹھاتے ہیں اور ذلیل ہوتے ہیں۔ دوسرے چور سیاسی چور، یہ سیاسی چور کیا چھینتے ہیں؟ یہ آپ سے آپ کا مستقبل، آپ کے خواب، آپ کا امن، آپ کی تعلیم، آپ کی صحت، آپ کی مسکراہٹیں، سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ اور ان دونوں چوروں میں فرق کیا؟ فرق یہ ہے کہ جو آپ کا مال چرانے والا ہے وہ آپ کا انتخاب کرتا ہے کہ اچھا آج میں اس کو لوٹوں گا، میں اسے اپنا ٹارگٹ بناؤں گا۔ لیکن سیاسی چوروں کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں کہ ہم اسے اپنے لوٹنے کے لیے چن لیتے ہیں۔ میں اس کہانی میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے جرم کرنے والے پکڑے جاتے ہیں، سزا اٹھاتے ہیں اور دکھ کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی بہت بڑے جرم کرنے والے چھپے رہتے ہیں اور انہیں کوئی سزا نہیں ملتی۔ آج میں نے جس واقعے کو، جس کہانی کو آپ کے ساتھ آج صبح اس سبتی عبادت میں سیکھنے کے لیے جس واقعے کا انتخاب کیا، وہ گنتی کی کتاب اور اس کے 15ویں باب کی 32ویں آیت سے شروع ہوتا ہے۔ واقعہ چھوٹا سا، بڑا مختصر سا ہے، اور یہ ہے
اور جب بنی اسرائیل بیابان میں رہتے تھے ان دنوں ایک آدمی ان کو سبت کے دن لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا، اور جن کو وہ لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا وہ اسے موسیٰ اور ہارون اور ساری جماعت کے پاس لے گئے۔ انہوں نے اسے حوالات میں رکھا کیونکہ ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا یہ شخص ضرور جان سے مارا جائے۔ ساری جماعت لشکرگاہ کے بعد اسے سنگسار کرے۔ چنانچہ جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اس کے مطابق ساری جماعت نے اسے لشکرگاہ کے باہر لے جا کر سنگسار کیا اور یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اب میں نے جو آج چھوٹی سی وہ چوروں کی کہانی آپ کے سامنے پڑھی اور اس میں سے اس کہانی کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس بیچارے غریب آدمی نے یار کوئی جرم تو نہیں کیا، لکڑیاں چننا، لکڑیاں اکٹھا کرنا نہ تو کوئی شریعت کے خلاف ہے، نہ کوئی بدی ہے، نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی ایسا غلط کام ہے کہ جس کے عوض اسے پکڑ کر یہاں تک پنش کیا جائے کہ وہ موت کے حوالے کیا جائے۔ یہ کوئی ایسی بڑی خطا تو جرم تو نہیں، یہ وہ کام ہے جو کسی طور پر بھی غلط نہیں، بنظر غائب دیکھا جائے، عام نگاہ سے دیکھا جائے تو لکڑیاں چننا کون سا کوئی ایسا قابل تحسین گناہ ہے کہ اس کی سزا بندے کی سزائے موت، اور ایسی موت کی سزا جو پتھر مار مار کر دنیا کی سب سے اذیت ناک سزا کسی کو سنگسار کر کے مارنا، پتھر مار مار کر مار دے، یہ کوئی جرم تو نہیں، لکڑیاں اکٹھا کرنا۔ ہم قضات کی کتاب میں، سلاطین کی کتاب میں، تواریخ کی کتاب میں 20 قسم کے واقعات دیکھتے ہیں لوگوں کو لکڑیاں چنتے ہوئے۔ ایک سارپت کی بیوہ بھی لکڑیاں چن رہی ہے اور خدا کا نبی ایلیا اسے کہتا ہے میرے لیے کھانا بنا کے لے کے، اسے برکت ملتی ہے۔ یہ بیچارہ لکڑیاں چن رہا ہے اور لکڑیاں چننے کی سزا سزائے موت میں کنورٹ ہو جائے۔ کیوں؟ کیا سبب؟ میں آج صرف آپ کے سامنے ایسی باتوں کو رکھنا چاہتا ہوں جس سے ہماری روح تک کام جاتی اور شاید جن کو ہم کبھی کوئی قابل تعظیم گناہ ہی نہیں خیال کرتے۔ چونکہ 30ویں اور 31ویں آیت میں ہم نے پڑھا ہے خدا موسیٰ کو قانون دے رہا، حکم دے رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، اور تعلیم کیا ہے؟ لیکن جو شخص بے باک، یہ لفظ دھیان میں رہے، بے باک، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، شرم کیے بغیر، جھجکے بغیر، بے خوف ہو کر، ڈرنے سے گناہ کرے، لکھا ہے گناہ کرے، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خدا کی
اہانت کرنا. اہانت کرنا یہ ہے تکفیر کرنا، گناہ کرنا، خدا کی تذلیل کرنا، اعلانیہ تذلیل کرنا، خدا کی کسی ساورینٹی کو، اس کی اتھارٹی کو، اس کے اختیار کو، اس کی الوہیت کو، اس کی خدائی کو نہ ماننا. یہ ہے اہانت کرنا کہ انہوں خدائی نہ ماننا. جو جان بوجھ کر اور بے خوف ہو کر گناہ کرتا ہے یہ خدا کے خلاف بغاوت کرتا ہے. اور لکھا ہے وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، یہ اس کی پنشمنٹ ہے، یہ اس کی سزا ہے، کیونکہ اس نے خدا کے کلام کی، کہ اس نے خدا کی بھی اور خدا کے کلام کی بھی حقارت کی ہے، حقارت کی ہے، اس کو حقیر جانا، اس کو عزت نہیں دی. یہ وہ ساری باتیں ہیں. اور لکھا ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں، اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے اور اس کا گناہ اسی کے ساتھ لگا. آج ذرا بچے نہیں مشکل آ رہے کرو ہاں کدھر ہے، یہ مجھے بھی اریٹیٹ کر رہا ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہ دیسی اور پردیسی کیا؟ ہم عام طور پر پردیسی اس کو کہتے ہیں جو کسی سفر کی حالت میں ہو اور اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک میں فارنر کے طور پر زندگی گزار رہا ہو. لیکن بنی اسرائیل کے بیچ میں پردیسی کے معنی یہ نہیں جو ہم عام طور پر لیتے ہیں. ان کے نزدیک پردیسی سے مراد ایسا شخص ہے کہ جو ٹیمپریری طور پر کہیں رہ رہا ہو، ایسا نہیں، بلکہ جنہیں اپنی تھان خرید کے پکا گھر بنایا ہوئے، اودا ڈومیسائل بنیا ہوئے، اوتھوں دا اودا پاسپورٹ بنیا ہوئے، اوتھوں دا اودا آئی ڈی کارڈ بنیا ہوئے، تو وہ تو اس کی نیشنلٹی ہے. لیکن بنی اسرائیل میں ایسے لوگ جو پرماننٹ طور پر ان کے درمیان رہ رہے تھے، لیکن وہ بنی اسرائیل نہیں تھے، وہ یہودی نہیں تھے، وہ ابراہام کے سلب سے نہیں تھے، تو وہ سارے کے سارے لوگ پردیسی کہلاتے تھے. چونکہ ان کا ایمان یہ تھا کہ یہ جگہ، یہ ملک موضع صرف یہودیوں کی سرزمین ہے جسے خدا نے صرف یہودیوں کے لیے مقرر کیا ہے. اس لیے جو یہودی نہیں ہے، جو ابراہام کے سلب سے نہیں ہے، وہ بے شک پرماننٹ طور پر وہاں رہ رہا ہے، تو وہ اپنے اصل وطن میں نہیں رہ رہا، وہ اس کو پردیسی کہتے ہیں. چونکہ وہ جگہ، وہ زمین، وہ ملک ان کی ملکیت نہیں تھی، اس لیے وہ بے شک سالہ سال سے، صدیوں سے ان کے درمیان رہے، انہیں پردیسی ہی کہہ کر وہ پکارتے ہیں. اب اس نے کہا یہ ہے کہ پانے کوئی دیسی ہوئے، مطلب یہاں دیسی کو مراد دیسی تے ملائکی والا نہیں، دیسی مطلب دیش میں رہنے والا، مطلب یہودی، اور پردیسی سے مراد ہے غیر یہودی. یہ بات اب کلیئر ہو گئی کہ چاہے کوئی یہودی قوم سے تعلق رکھتا ہے یا کوئی غیر یہودی ہے، انہاں دونوں لئی قانون ایک. اور قانون کیا ہے کہ خدا نے جس دن کو پاک ٹھہرایا ہے، سبت کے طور پر اسے اپنے دن کے طور پر مقرر کیا ہے، اس دن کوئی اس کے خلاف کام نہ کرے.
آج میں ذرا آپ کی توجہ یہاں لانا چاہتا ہوں کہ سبت جس کے معنی ہم عام طور پہ عربی زبان میں سات کے لیتے ہیں یا ساتویں دن کے لیتے ہیں، لیکن بائبل مقدس میں سبت کے جو کنٹیکسچول میننگ لیے جاتے ہیں، محاوری معنی لیے جاتے ہیں، شرعی معنی لیے جاتے ہیں، وہ آرام کے۔ اور یسوع نے بھی کہا کہ جو کوئی تھکا ماندہ ہے وہ میرے پاس آئے تو میں اسے آرام دوں گا، میں اسے آرام میں شامل کروں گا۔ ہم آج اسی ایک پوائنٹ کو تھوڑا سا دیکھیں گے کہ ہم روز کام کاج پر جاتے ہیں، روز پٹھے بنانے ہیں ڈنگرا دے، روز نوکری دے جانے ہیں، میری بہنیں روز گھر کا کام کاج کرتی ہیں، یہ بوائز روز روٹین کے مطابق چوک چکلو رہی دے کیونکہ کام نہیں نہ کرتے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے مسیحیوں کو پوچھا جائے نا بیٹا کیا کام کرتے ہو، باجی باہر ہوگی، وہ کام تیرا پوچھ رہے ہیں، باجی کا نہیں پوچھ رہے، چونکہ انہوں نے عیاشی ان کی محنت پر کرنی ہوتی ہے یا ماں باپ کی دولت پر کرنی ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے وہ بھی اپنی روٹین کے کام پر چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور سبت کے دن کا احترام اور لحاظ کیے بغیر بڑے بے باک ہو کر خدا کا خوف محسوس کیے بغیر اپنے روٹین کے کاموں کو چھوڑتے نہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جان بوجھ کے میری بیٹیاں بہنا ناراض ہو جاتی ہیں، سانو چوکھا پادری صاحب جڑا نا وہ تنقید کا نشانہ بنا دیتے، سارا دن گھر رہنا ہوتا ہے، جان بوجھ کے اتوار والے دن 10 بجے مشین لا لینی ہے جو کہ 10:30 کے بعد شروع ہونی، کپڑے دھونا شروع کر دو۔ آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ اس شخص نے عام روٹین کے مطابق اپنے بچوں کا کھانا بنانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں چنی ہیں، نہ چوری کی ہے، نہ کسی کا خون کیا ہے، نہ کسی سے بدی کی ہے، نہ کسی سے بدکاری کی ہے، نہ کسی کا حق چرایا ہے، نہ کسی کا حق مارا ہے، کوئی غلط نہیں کی۔ کہ اسی نہیں کیا نیا رزق حلال کمانا این عبادت ہے۔ اتوں سی آ چڑھنے میری دوسروں بابیا گل ہوئی پنڈا دے کیونکہ خدمت تو پنڈا چی بابا جی گرجے کیوں نہیں ہوتے، گرجے آیا کرو، خدا کا کلام سنیا کرو، خدا تو برکت دے گا۔ تو پادری صاحب ہی کڑیاں چوٹیاں کھولیاں لوگوں دیا، اسی کو گناہ کرنے ہیں، دسا نواں نہیں کر کے بالا نو کھوائی دیے، ساٹھی عبادت ہی ہے۔ اور آج کل میں ہمیشہ کہتا ہوں پھر کہوں گا کیونکہ بابوکا باتیں روپیلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں، جب وہ بابوکا ہو اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے، بار بار ریپیٹ کرنا چاہیے۔ آج کل یہ جو اچھا گرجے کی جانا ہے اکاری ٹی وی کے دعا کر رہے ہیں، وہ نہ دعا کی دیے اسی بھی ہاتھ رکھ کے چل میری بھی عبادت اتوار دی۔ احترام یہ سبت کا دن جو خدا نے اپنے لیے پسند کیا، حکم دیا، اور اس کی سزا کیا ہے کہ اس غریب آدمی نے صرف لکڑیاں چنی ہیں، لکڑیاں، اور خدا نے کہا اینو سنگسار کر کے مار دیو۔ آج تواڈے چوں کنے نے جڑے چوکاں چ کھلوتے ہیں تے کوئی کام نہیں، جا کے ہن چیک کر لو کتنے مسیحی ہوں گے جو فضول گھروں میں بیٹھے ہوں گے، چوک میں بیٹھے ہوں گے،
یا کچھ اور کام کر رہے ہوں گے، لیکن خدا کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں۔ تو پھر ان کی اصلاح کیا ہے کہ کیڑا جرت کرے گا کہ انہیں لکھا ہے خدا نے اس سے پہلے حکم نہیں دیا، اب کیوں اتنی سخت سزا کی؟ دو باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، کیوں اتنا خدا نے اتنا سخت قانون، اتنی سخت سزا دی؟ بظاہر یہ کوئی گندا اور غلط کام نہیں، کوئی جرم نہیں ہے، نہ کوئی ہمارے ملک کے قانون میں اس کی کوئی سزا ہے، نہ کوئی اخلاق کا قانون اس کو غلط کہے گا، نہ کوئی اور قانون، لیکن بائبل کا قانون، شریعت کا قانون کہتا ہے کہ یہ کاٹ ڈالا جائے، مار دیا جائے، قابل سزا ہے، قابل موت ہے۔ یا جنہیں سنڈے نو چرچ نہیں نہ ہوتے، آج وہ کہنے کو یہی کہتے ہیں ہم نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، اکاری ہے، اب پرونے آ گئے نہیں، کام اپنی روٹین دا کیتا ہے، پادری صاحب تہاڈا تے کام نہیں ہے وے، تے اساں تے محنت کر کے لیاونا ہے تے بالاں دے منہ چ پانا ہے۔ اس لیے ہم چرچ نہیں آ سکتے۔ لیکن خدا کا کلام کیوں کہتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو جان بوجھ کر گناہ کرے، حالانکہ اس نے خدا کے معجزات، خدا کے عجائبات جب اس نے دیکھ لیے ہوتے ہیں تو پھر وہ قابل تعزیر ہے۔ میں اسی گنتی کی کتاب کے 14ویں باب کی 22ویں اور 23ویں آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، چونکہ ان سب لوگوں نے جنہوں نے باوجود میرے جلال کے دیکھنے کے اور باوجود ان معجزوں کے جو میں نے مصر میں اور اس بیابان میں دکھائے، پھر بھی 10 بار مجھے آزمایا اور میری بات نہیں مانی، اس لیے وہ اس ملک کو جس کے دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی دیکھنے بھی نہ پائیں گے، اور جنہوں نے میری بڑا ڈاڈا لفظ ہے، جنہوں نے میری توہین کی ہے ان میں سے بھی کوئی اسے دیکھنے نہ پائے۔ اور آپ جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا کتنے جانتے، تو گرجے نہیں ہونا تو جاننا کتوں، سننا کتوں، کہ جتنے ملک مصر سے 20 سال کے اوپر لوگ تھے وہ ملک موعودہ میں داخل نہیں ہو پائے، وہ بیابان میں ہی مر گئے تھے۔ وہ لوگ ملک مصر میں سے جو نکلے تھے ملک موعودہ میں، وہ لوگ گئے تھے یا تو جب وہ نکلے تھے ان کی عمر 20 سال سے کم تھی، یا وہ اسی بیابان کے دوران پیدا ہوئے تھے، وہ لوگ ملک موعودہ میں گئے، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر، انہوں نے خدا کے اتنے معجزات دیکھے، اتنے عجائبات دیکھے، اتنی عجیب عجیب چیزیں دیکھی جو کچھ خدا نے ان کے لیے کیا، لیکن یہ سارا کچھ دیکھ کے بھی انہوں نے خدا کے کلام کی عزت کی تھی۔ بول دے ہو ادھروں بھی ہے جدھر تسی گرجے نہیں ہوتے کی کرتے ہو؟ بڑے شوق نال ٹائم ہی نہیں لگتا، اج تے میلے نال اکھ ہی نہیں کھلی، مجبوری ہے، سزا کاٹ ڈالے جاؤ۔ اور جو جان بوجھ کر، یہ لفظ جان بوجھ کر یہاں بار بار ریپیٹ ہوا ہے، جان بوجھ کر خدا کے عجائبات دیکھ کر، خدا کے معجزات دیکھ کر، خدا کی علامتیں دیکھ کر جو اس کی توہین کرتا ہے،
وہ پھر اسی لائق ہے اسے چوک میں کھڑا کر کے سنسار کیا جائے اور مار دیا جائے۔ یہ یہودیوں میں یہ قانون تھا، یہ قانون تھا۔ باقی بھی آپ حوالہ جات میں دیکھیں تو گنتی کی کتاب اس کا 14واں باب ہی اور اس کی 11ویں آیت میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں بھی بڑا سخت لفظ ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ لوگ ہے بائبل نا کٹ لیا کرو، جنہاں کو موبائل ہے موبائل والے بھی کٹ لو، چھیتی پڑھ لو۔ آخیا جناب پالی صاحب پتہ نہیں کتوں آئی ساڈا ایڈا ڈیمانڈ لین رہے ہاں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، کین خدا نے آئے اپنے بندہ موسیٰ سے، مقدس موسیٰ سے کہا کہ یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے، کب تک؟ کہ تسی جدوں خدا دے حکمانو نہیں مان دے۔ اور لکھا ہے آج ہم نے پہلی آیت کیا پڑھی ہے، جو بے باک ہو کر وہ ہوتا دل ڈرتا ہی نہیں، ڈرے بغیر۔ حضرات اپنے اپنے آپ یہ عدالت کرو کہ کنے کنے توارا دے بعد آئے ہو گرجے ہیں، کنے کنے سنڈے دیئے چھٹیاں ماریاں میں۔ آج اپنی اپنی آپ عدالت کریں کہ میں سنڈے کو مذاق بنا رکھا ہے، خدا کی عبادت کا دن میں کن کاموں میں صرف کرتا اور کرتی ہوں۔ صرف 1.5-2 گھنٹے کی گل ہوتی ہے ایک عبادت میں، وہ دے بعد سارا دن تسی پھر فری ہو۔ 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ، 1 گھنٹہ خدا کو دے دیں تو آپ اس توہین کے زمرے سے نکل آئیں گے۔ اور آگے لکھا ہے اور باوجود ان سب معجزوں کے جو میں نے ان کے درمیان کیے ہیں کب تک مجھ پر ایمان نہیں لائے، کہ کدوں تک میری توہین۔ چونکہ 30ویں آیت میں ہم نے پڑھا ہے جو شخص بے باک ہو کر، کدی کدی تسی گناہ کرنے ہیں نا کہ ساڈا اندر دا ڈر جڑا ہے نا دل کم از کم خوف زدہ ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ میں غلط، لیکن جب ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں پھر ہمارے اندر کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور پھر سانو گناہ ہی نہیں لگتا۔ پھر ہم بڑی ڈٹائی کے ساتھ تے جے کسی نوجوان کو آخ دے نا پترا کہ جے نہیں آیا اگو ٹیچ کرا کریں پوچھتا کریں، خوف زدہ ہونے کی بجائے، شرمندہ ہونے کی بجائے، پچھتانے کی بجائے آگے سے ڈٹائی کے ساتھ بحث کریں گے اور کوشش کریں گے یہ ثابت کرنے کی کہ میں نے کچھ غلط، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے جو بے باک ہو کر گناہ کرے گا، خواہ وہ یہودی ہے خواہ وہ غیر یہودی ہے، کہ وہ دی سزا کی ہے وہ چوک چکھلار کے سنگسار کیتا جائے۔ اسی لوکاں نوں تے چوک چکھلار کے سنگسار کرن دی ضرورت نہیں، ساڈے چ تے اتنی ضرورت نہیں۔ اسی اپنے بیٹے اور بیٹی کو پوچھ لیں تو بیٹے بیٹی نوں کی پوچھنا ہے، پہلا تو اسی آپ ہی نہیں جانا تے بچیاں نوں کی آکھنا ہے۔ اور اگر وڈیلا ہو کے ہونا بھی شروع کر دیتا ہے تو نوجوانوں کو وہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، خوف زدہ۔ آج اپنے بچوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، اور جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں انہیں بتائیں کہ بے خوف ہو کر گناہ کرنا، خدا کی تکفیر کرنا، خدا کی اہانت کرنا، خدا کی تحقیر کرنا، خدا کی توہین کرنا ہے۔ اور جڑا خدا دی توہین کردا ہے پھر خدا دی بالدار کھوپڑی نوں چیر دے۔ وہ جو شفیق خدا ہے، محبت سے بھرا ہوا ہے، جب وہ غصے میں آتا ہے، عدالت کرتا ہے تو پھر وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ آج
تلوندی نے لوگ تے چوکھے لاڈ لے جو خوف ہی نہیں کھاتے سنڈے کو چرچ آنے پرونے آئے میں تاں نہیں آیا مینوں فلانا کام پی گیا سی فلانی مرگ سی اج اساں اتوار والے دن ہی منگنی رکھنی ہے اتوار والے دن ہی ویاہ رکھنا ہے اتوار والے دن ہی میموریل سروس اتوار والے دن ہی چاہ لیا جڑا بائبل اجازت ہی نہیں دیتی سارے بھی کمے کام اتوار والے اب چرچ نہیں آج اس بندے کی کہانی جس نے محض لکڑیاں چنی کوئی بظاہر کوئی غلط کام نظر نہیں آتا لیکن اس کے اندر کیا ہے کہ جب وہ اس بات کا دھیان نہیں کر رہا کہ میں سبت کے دن لکڑیاں چن رہا ہوں تو چونکہ خدا نے حکم دے رکھا ہے کہ تو سبت کا دن میرے لیے پاک اس کا مطلب ہے تو خدا کے کلام کو تعظیم نہیں دے گل لکڑیاں چنن دی نہیں گل ہے خدا نے کیا ہے ذرا اپنے صاحب دی نہ گل من کے دیکھو وہ کہتا ہے مجھے پانی پلا تو نہ پیا 1 منٹ بھی رہن رہے گا ایک منٹ تے خدا وہی مننی کوئی نہیں ایک بھی وہی ایک منیا ایک نہ منیا سیاپا پہ جاتا ہے ایک خدا دی ایک بھی بول دیا کرو اچھا کام ہے ہم ساری کلاس لگی ہے سارے کو پھر بلوانا بھی ہے جب آپ پچھتاتے نہیں ہیں اس کا مطلب ہے آپ خدا کی اعلانیہ تذلیل کرتے ہیں توہین کرتے ہیں اور خدا اپنی توہین برداشت آج انہیں اور موجہ مانتے ہو نا میں آج نہیں نا خدا کا خوف کھا رہے ہیں یقیناً ایک دن اس نے اپنی عدالت کا مقرر کر رکھا پھر وہ پوچھے گا 10 اینے کوار چھٹیاں کر کے کتنے بیٹھا رہا ہے کیوں نہیں تمہیں خوف آیا یہاں صرف اس نے لکڑیاں چنی اور اس کی سزا کیا ہے کہ جماعت دے بیچ لے آ کے سنسار اتوں تک کیتا ہے کہ جنہیں دیر تک وہ مر اتنے تو بیچارہ کوئی بندہ کسی نے پوچھ ہی نہیں سکتا میں مانتا ہوں آج ہم شریعت کے اتنے پابند نہیں ہیں لیکن بات شریعت کی نہیں ہو رہی میں جس بات پر آج آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں وہ ہے خدا کے کلام کا ارتداد کرنا خدا کے کلام کو رد کرنا خدا کے کلام کو نہ ماننا تو جتنے بھی احکام ہے جتنے بھی کاموں سے خدا ہمیں منع کرتا ہے جب ہم بے خوف ہو کر ان کو رد کرتے ہیں ان کو پورا نہیں کرتے تو گویا ہم خدا کے کلام کی بولو کری جانی ہے یار آپ بھی بول دو منہ آدھے اچھا چل میں تیرو اس لیے کہتا میں تو ناراض نہیں ہوئے گا تجھے کہہ رہا نہ لے لے شاید کو سکھاوے صرف لکڑیاں چاہیے دوسری ایک بات صرف اور کر کے میں 5-7 منٹ میں اور بند کروں کہ پہلی چیز تو وہ ہے جو خدا کے معجزات اور نشانات دیکھ کے بھی وہ خدا کی بات نہیں مانتے اس کا مطلب ہے وہ بے خوف ہیں اور دوسری بات جو سچائی پا چکے ہیں لیکن پھر بھی سچائی کو جان چکے ہیں لیکن وہ پھر بھی میں یہاں ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں عبرانیوں کے خط میں سے اس کا 10واں باب اور اس کی 26ویں آیت 10واں باب عبرانیوں کا خط 10واں باب اور اس کی 26ویں آیت لکھا ہے کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد
آئے کہ کنے لوگ نے جنہوں نے آج تک حق کی پہچان نہیں ہوئی ہے کوئی؟ انہوں نے یہ نہیں پتا حق کی راہ حق اور زندگی، راہ حق اور زندگی تے کوئی ایسا ہے اتنے بیٹھا جنہوں حق کی پہچان اچھا تو نہیں جملہ پورا کرتے جس کو حق کی پہچان نہ ہو، جو حق کو جانتا نہ ہو. کتنے لوگ نے جڑے حق کو نہیں جانتے؟ سارے جانتے ہیں. ہاتھ کھڑا کرو جڑے جانتے ہیں. ابھی ہوں ایتھے کر کے ہاتھ نہیں دیں اج کل میری بیگم کا ہاتھ ایتھے نہیں جانا، وہ باہ کھبی پیڑ کرتی ہے، وہ بھی مر کے اتنے کو نہیں ہوتی. تھی تو لگتا ہے تے سارے وال پیا موڈے پورا کرو حق کی جو پہچان رکھتے ہیں، جو یسوع مسیح کو جو راہ حق اور زندگی ہے. تھینک یو خدا مند آپ پر کرتے. اچھا کئی آجے بھی نہیں کیتا، ٹھیک ہے، جنہیں نہیں کیتا لگتا ہے انہوں پہچان نہیں ہوئی. تو عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر حرف شرط ہے، اگر ہم جان بوجھ کر تو کنے سخت لکا لی گل ہے حکیم صاحب اج ہے ننگے ننگی تعلیم نہیں، کوئی تشریح میں نہ کرا تے سمجھ آ جانی چاہیے. اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کرے تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی، کوئی قربانی اور نہیں رہی. ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی. جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کے کیے مارا جاتا ہے، دھیان سے سن لے، مارا جاتا ہے، تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا. اگر موسیٰ دے قانون چ 2 لوگوں دی یا 3 لوگوں دی گواہی نال بندہ سنسار کیتا جاندہ ہے، ماریا جاندہ ہے، جاندہ ہے ذرا غور کرو، غور کرو کس بات کا، خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق. آج دے بعد سنڈے گرجے آنا کہ گھر رہنا ہے، آج جو مرضی کلبلا ڈٹ کے نہیں ہو. اسی بھی ارادے دے پکے، اپنے ہٹ دے اپنے بول دے پکے، جو مرضی کر لے کوئی نہیں ہو. ادھاؤں اکلام سان یاد ہی نہیں رہنا. کس قدر سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو بول دے اچھی ساری پامال کیا، اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا، اور فضل کے روح کو بے عزت کیا. ہم آج تیرے پھرتے ہیں نا کہ اسی یسوع دے فضل دے وچ زندگی گزار رہے ہیں. اج سانو شریعت دی پرانے عہد نامے دی لوڑ نہیں. کوئی لوگ ایسے غلط فہمی دا شکار ہیں، لیکن ہم مسیحیوں کا ایمان یہ ہے پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک ہر چیز میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے. ہر ایک بات آج بھی میرے لیے آپ کے لیے اسی طرح سے الہامی جان کر ماننے کے لائق. تو کہتے ہیں جو فضل کی آڑ لے کر جدوں اپنی مرضی ہوتی ہے نا، ایسا ہوں ساڑھے تے قابل قبول نہیں گیا، اپنی مرضی سے ہی وہ کچھ حصوں کو نکالتے اور چھوڑتے رہتے. تو ایسا نہیں. میں ایک حوالہ آپ کے سامنے اور پڑھنا چاہتا ہوں، مقدس پولس رسول کا کرنتھس کلیسیا کے نام پہلا خط اور اس کا 10واں باب اور اس کی 11ویں آیت. 10واں باب اور 11ویں آیت.
یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئی، اور ہم آخری زمانے والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئی۔ اوپر کون سی باتیں ہیں؟ وہ اڑنے والے سانپ جو انہیں جلا دیتے، کھا جاتے، ان کے ڈسنے سے ان کی موت ہو جاتی۔ اور کہتا ہے یہ لکھا اس لیے گیا ہے کہ آج ہم جانیں کہ ہم جتنے لوگ سچائی سے، حق سے واقف ہو چکے ہیں، اور پھر بھی واقف ہو کر ہم پھر خوف نہیں کھاتے اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، خدا کے کلام کی توہین کرتے ہیں، اس کی تکفیر کرتے ہیں، اس کی اہانت کرتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے، اس کو قبول نہیں کرتے، تو پھر ہماری سزا ایسی ہی ہو۔ آج صرف ایک ہی بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے، کہ یہ جو ہم ایکسکیوز کرتے ہیں نا کہ بچوں کے لیے رزق کمانا گناہ ہے، بالکل گناہ نہیں، بالکل غلط نہیں۔ اپنے روزمرہ کے کام کاج کرنا کوئی گناہ نہیں، لیکن کیا آپ یہ پریویلیج لینا چاہتے ہیں کہ گرجے نہ ہونا بھی، خدا کی عبادت نہ کرنا بھی کوئی گناہ؟ بولو ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے؟ اچھا، تو پھر آج کے بعد اگر آپ سمجھتے کہ مجھے اپنا کام چھوڑ کر گھنٹے، ڈیڑھ گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے خدا کے گھر میں آنا، خدا کے گھر میں جھکنا، اس کی کلیسیا کے ساتھ مل کر اپنے خدا کو آنر کرنا، اس کو تعظیم کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کے حضور میں جھکنا، اپنے لیے، اپنے ان بچوں کے لیے جنہاں لئے اسی بہانہ بنا کے آنے ہیں، وہ دیلا اپنا نہیں کرتا گرجے آنتے تے بہانہ بنا لینے ہیں، اب اللہ لے پھر رزق بھی تے کمانا ہے۔ اور بچے بھی کچھ کام نہیں، اور ہمارا گلیوں میں، گھروں میں، کیبل کے سامنے، ٹی وی کے سامنے، گیمز پر، بلیئرڈ پر اور نکمے کاموں میں وقت گزارتے ہیں، اور خدا کے گھر میں آنے کی ضرورت آج کے بعد خود بھی باقاعدگی سے چرچ میں آئیں اور اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو بھی جن سے آپ پیار کرتے ہیں ان کو بھی خدا کے حضور میں کھینچ کر پکڑ کر لائیں کہ کہیں یہ مارا نہ جائے۔ اگر مجھے اس سے پیار ہے تے میں بچ جاواں تے اے مارا نہ جائے، چونکہ جو خدا کے کلام کی تکفیر کرتا ہے جان بوجھ کر، آج جتنی آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں ایک لفظ کامن تھا، جان بوجھ کر، خدا کے معجزات دیکھ کر، خدا کی سچائیاں جان کر، جان بوجھ کر، بے خوف ہو کر، جس نے ایسے کام کیے ہیں پھر وہ خدا کی عدالت سے بچے گا نہیں، وہ یقیناً مارا جائے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں ہمارے والدین اور والدین اپنے بچوں کے لیے، بچے اپنے دوستوں بہن بھائیوں کے لیے کیا یہ چاہتے ہیں کہ یہ مارے جائیں؟ یقیناً کوئی بھی نہیں چاہتا۔ جب نہیں چاہتے تو پھر اس کے لیے تھوڑا سا تردد کر دے، تھوڑی سی کوشش کر دے، انہیں تیار کرے، انہیں مجبور کرے کہ ضرور ہی 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی بات ہے یار، تو ہم دیکھتے فائدہ بھی بڑا ہے، وہ گھر تے کی کرنا جی ہے بنین پا کے کچھے سڑتے ہی جانا اتنے ٹھنڈی تھان جی پڑھو 1.5 گھنٹہ آ کے سو ہی جاؤ، کئی سو کے جاتے ہیں کلام میں کوئی بھی نہیں سننا، کئی نیندر پوری کر کے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ ایسے بات نہیں آ جاؤ۔ ایک فیسلٹی خدا نے دیتی ہے اس کلیسیا کو، اسی بہانے آ جائے، اچھا ماحول ہے، کلام بھی سن جائیں گے، برکت بھی پا جائیں گے، 2 گھنٹے اچھے گزر جائیں گے۔ آج کے بعد کوشش کریں میرے گھر کا کوئی فرد میرے گھر میں
دبکا کے لے آؤ، دبا مار کے لے آؤ۔ آج جو پیار کرتا چاہتے وہ محبت سے، پیار سے، اختیار سے جو بھی آپ کا کلیہ کام کرے خدا کے گھر میں آ کر خدا کے حضور میں کرے، چونکہ جو بے خوف ہو کر، بے باک ہو کر سبت کی توہین کرتا ہے، خدا کے گھر میں نہیں آتا، تو وہ خدا کو اعلانیہ ذلیل ہے۔ اس کے کلام کی توقیر کرنے کی بجائے توہین کرتا ہے، حقارت کرتا ہے، اہانت کرتا ہے۔ تو آج ہم اس کلام کے وسیلے سے خدا کے کلام کی اہانت اور توہین کرنے والے نہ بنے، بلکہ خدا کے کلام کو عزت دیں۔ اور عزت کس طرح سے دیں کہ خدا نے جو دن ہمارے لیے عبادت کے لیے ٹھہرایا ہے، مقرر کیا ہے، ہم اس دن میں مقررہ وقت پر خدا کے گھر میں آئیں اور اس سے آئیے اپنے سروں کو سبھی سے جدو کہنا نا اکھاں چک جان تے اکھاں بند کر لیا کرو، کوئی گل نہیں پادریاں نہیں من جایا کرو۔ سوچیں اپنے اپنے دل میں نے آج تک خدا کے دن کو کس قدر لائٹلی، کس قدر عام سا، رسمی سا لیا۔ اگر آپ واقعی ایسی تعلیم سے ناواقف تھے تو آج کے بعد آپ ناواقف نہیں رہے۔ آج اس قدر واضح تعلیم پانے کے بعد کوئی کسی کے سامنے کوئی وعدہ، کوئی اقرار نہ کرے، صرف اپنے دل میں اپنے خدا کو گواہ رکھ کر اپنے خدا کے سامنے اس بات کا اقرار کرے، خداوند آج کے بعد میں تیرے اس کلام کو جان گیا ہوں، جان گئی ہوں، آپ میری زندگی میں کوئی سبت کی عبادت مس نہیں ہو۔ میں تیرے کلام کو تعظیم دوں گا، تعظیم دوں گی، میں اس کی توقیر کروں گی، میں اس کی توہین اور اہانت نہیں کروں گی، بلکہ میں اس کو دل سے عزت دوں۔ یہ وعدہ آپ کا اور آپ کے خدا کے درمیان وقت ہے کہ آپ اس وعدے کو اپنے خدا کے ساتھ کر کے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگیوں میں کبھی سبت کی عبادت کا تعطل نہ آنے دیں، کیونکہ اس کی سزا خدا کے حضور جو جان بوجھ کر بے خوف ہو کر خدا کے کلام کو عزت نہیں دیتا، اس کی، چونکہ عبرانیوں کے 4 باب میں لکھا ہوا ہے کہ سبت کا آرام ابھی باقی ہے، اور خدا کا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مسیح سبت کا مالک ہے، وہ سبت کا مالک ہے، اور اس کو عزت نہ دینا گویا اس کے دن کی، اس کے سبت کی، اس کے آرام کی توہین اور تذلیل کے برابر ہے۔ آج ہم اپنے دلوں میں اس بات کا عہد کریں کہ ہم آج کے بعد خدا کے دن کو عزت دیں گے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کا فضل اور توفیق عطا فرمائے۔ یسوع مسیح کے نام سے دعا چاہتے اور مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔